بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک حبشی غلام جو کہ امیر المومنین حیدر کرار صاحب ذوالفقار حسنین کریمین کے والد بزرگوار حضرت مولا مشکل کشا علی المرتضی شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم سے بہت محبت کرتا تھا۔ شامت اعمال سے اس نے ایک مرتبہ چوری کر لی۔ لوگوں نے اس کو پکڑ کر دربار خلافت میں پیش کر دیا اور غلام نے اپنے جرم کا اقرار بھی کر لیا۔ امیر المومنین حضرت سیدنا علی المرتضی نے حکم شرعی نافذ کرتے ہوئے اس کا ہاتھ کاٹ دیا۔ جب وہ اپنے گھر کو روانہ ہوا تو راستے میں حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ابن قوہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے ملاقات ہو گئی۔ ابن قوہ نے پوچھا، تمہارا ہاتھ کس نے کاٹا؟ تو غلام نے کہا، امیر المومنین و یعوص المسلمین و زوج بطول کرم اللہ وجہ الکریم نے۔ ابن قوہ نے حیرت سے کہا، انہوں نے تمہارا ہاتھ کاٹ ڈالا، پھر بھی تم اس قدر اعزاز و اکرام کے ساتھ ان کا نام لیتے ہو؟ غلام نے کہا، میں ان کی تعریف کیوں نہ کروں؟ انہوں نے حق پر میرا ہاتھ کاٹا اور مجھے عذاب جہنم سے بچا لیا۔ سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دونوں کی گفتگو سنی اور حضرت سیدنا علی المرتضی کرم اللہ وجہ الکریم سے اس کا تذکرہ کیا تو آپ کرم اللہ وجہ الکریم نے اس غلام کو بلوایا اور اس کا کٹا ہوا ہاتھ کلائی پر رکھ کر رومال سے چھپا دیا، پھر کچھ پڑھنا شروع کر دیا۔ اتنے میں ایک غیبی آواز آئی، کپڑا ہٹاؤ۔ جب لوگوں نے کپڑا ہٹایا تو غلام کا کٹا ہوا ہاتھ کلائی سے اس طرح جڑ گیا تھا کہ کہیں کٹنے کا نشان تک باقی نہ تھا۔ سبحان اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، میں محمد وسیم رضا قادری ہمارے چینل غلام خاکسار میں آپ سب کا خیر مقدم کرتے ہیں۔ ایک دفعہ حضرت مولا مشکل کشا شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم نے اپنے رب عظیم عز و جل کے فضل عمیم سے کس طرح اپنے غلام کا کٹا ہوا ہاتھ جوڑ دیا۔ بے شک رب کائنات عز و جل اپنے مقبول بندوں کو طرح طرح کے اختیارات سے نوازتا ہے اور ان سے ایسی باتیں صادر ہوتی ہیں جنہیں انسانی عقلیں سمجھنے سے قاصر ہوتی ہیں۔ بعض اوقات شیطان کے وسوسوں میں آ کر بعض نادان کرامت کو عقل کے ترازو میں تولنے لگتے ہیں اور یوں گمراہ ہو جاتے ہیں۔ یاد رکھے، کرامت کہتے ہی اس خرق عادت بات کو جو عادتاً محال یعنی ظاہری اسباب کے ذریعے اس کا ظاہر ہونا ممکن نہ ہو۔ اس لیے سن 1250 صفحات پر مشتمل کتاب بہار شہریت جلد اول صفحہ 58 پر صدر الشریعہ بدر الطریقہ حضرت علامہ مولانا مفتی محمد امجد علی اعظمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے قبل ازاں اعلان نبوت ایسی چیزیں ظاہر ہو تو ان کو ارحاس کہتے ہیں، اور اعلان نبوت کے بعد صادر ہو تو معجزہ کہتے ہیں۔ عام مومن سے اگر ایسی چیزیں ظاہر ہو تو اسے معونت اور ولی سے ظاہر ہو تو کرامت کہتے ہیں۔ نیز کافر یا فاسق سے کوئی خرق عادت ظاہر ہو تو اسے استدراج کہتے ہیں۔ تو ناظرین، ہم یہاں پر مولا علی شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم کی چند کرامات کا ذکر کرتے ہیں۔ دریا کی یعنی طوفان ختم ہو گیا۔ ایک مرتبہ نہر فرات میں ایسی خوفناک طوفان آ گیا کہ سیلاب میں تمام کھیتیاں گرکاب ہو گئی یعنی ڈوب گئی۔ لوگوں نے حضرت سیدنا علی المرتضی شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم کی بارگاہ بے کس پناہ میں فریاد کی۔ آپ کرم اللہ وجہ الکریم فوراً اٹھ کھڑے ہوئے اور رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا جبہ مبارکہ و امامہ مقدسہ و چادر مبارک زیب تن فرما کر گھوڑے پر سوار ہوئے۔ حضرت حسنین کریمین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر کئی حضرات بھی ہمراہ چل پڑے۔ فرات کے کنارے آپ کرم اللہ وجہ الکریم نے 2 رکعت نماز ادا کی، پھر پل پر تشریف لے کر اپنے عصا سے نہر فرات کی طرف اشارہ کیا تو اس کا پانی 1 گز کم ہو گیا۔ پھر دوسری مرتبہ اشارہ فرمایا تو مزید 1 گز کم ہوا۔ جب تیسری بار اشارہ کیا تو 3 گز پانی اتر گیا اور سیلاب ختم ہو گیا۔ لوگوں نے التجا کی، یا امیر المومنین بس کیجئے، یہی کافی ہے۔ چشمہ ابل پڑا۔ مقام صفین جاتے ہوئے حضرت سیدنا علی المرتضی شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم کا لشکر ایک ایسے میدان سے گزرا جہاں پانی نہیں تھا۔ پورا لشکر پیاس کی شدت سے بے تاب ہو گیا۔ وہاں ایک گرجا گھر تھا۔ اس کے راہب نے بتایا کہ یہاں سے 2 فرسخ یعنی تقریباً 14 کلومیٹر کے فاصلے پر پانی مل سکے گا۔ کچھ حضرات نے وہاں جا کر پانی پینے کی اجازت طلب کی۔ یہ سن کر آپ کرم اللہ وجہ الکریم اپنے خچر پر سوار ہو کر
ہو گئے اور ایک جگہ کی طرف اشارہ کر کے کھودنے کا حکم فرمایا۔ کھدائی شروع ہوئی، ایک پتھر ظاہر ہوا، اسے نکالنے کی تمام تر کوششیں ناکام ہو گئی۔ یہ دیکھ کر مولا علی مشکل کشا کرم اللہ وجہ الکریم اپنی سواری سے اترے اور دونوں ہاتھوں کی انگلیاں اس پتھر کی دراڑ میں ڈال کر زور لگایا تو وہ پتھر نکل پڑا اور اس کے نیچے سے ایک نہر صاف و شفاف اور شری یعنی میٹھے پانی کا چشمہ اول پڑا اور تمام لشکر اس سے سیراب ہو گیا۔ لوگوں نے اپنے جانوروں کو بھی پلایا اور مشکیزیں بھی بھر لیے۔ پھر آپ کرم اللہ وجہ الکریم نے وہ پتھر اس کی جگہ پر رکھ دیا۔ گرجا گھر کا عیسائی راہب یہ کرامت دیکھ کر مولا مشکل کشا کرم اللہ وجہ الکریم کی خدمت میں عرض گزار ہوا، کیا آپ نبی ہیں؟ فرمایا نہیں۔ پوچھا کیا آپ فرشتے ہیں؟ فرمایا نہیں۔ اس نے کہا پھر آپ کون ہیں؟ فرمایا میں پیغمبر مرسل حضرت سیدنا محمد بن عبداللہ خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا صحابی ہوں اور مجھ کو تاجدار رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے چند باتوں کی وصیت بھی فرمائی ہے۔ اتنا سنتے ہی وہ عیسائی راہب کلمہ شریف پڑھ کر مشرف با اسلام ہو گیا۔ آپ کرم اللہ وجہ الکریم نے فرمایا تم نے اتنی مدت تک اسلام کیوں قبول نہیں کیا؟ راہب نے کہا ہماری کتابوں میں یہ لکھا ہوا ہے کہ اس گرجا گھر کے قریب پانی کا ایک چشمہ پوشیدہ ہے، اس چشمے کو وہی شخص ظاہر کرے گا جو نبی ہوگا یا نبی کا صحابی۔ چنانچہ مجھ سے پہلے بہت سے راہب اس گرجا گھر میں اسی انتظار میں مقیم رہے۔ آج آپ کرم اللہ وجہ الکریم نے یہ چشمہ ظاہر کر دیا تو میری مراد بر آئی، اس لیے میں نے دین اسلام قبول کر لیا۔ راہب کا بیان سن کر شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم رو پڑے اور اس قدر روئے کہ ریش مبارک آنسوؤں سے تر ہو گئی۔ پھر ارشاد فرمایا الحمدللہ عز وجل کہ ان لوگوں کی کتابوں میں بھی میرا ذکر ہے۔ یہ راہب مسلمان ہو کر آپ کرم اللہ وجہ الکریم کے خادموں میں اور مجاہدوں میں شامل ہو گیا اور شامیوں سے جنگ کرتے ہوئے شہید ہو گیا اور مولا مشکل کشا نے اپنے دست مبارک سے اسے دفن کیا اور اس کے لیے مغفرت کی دعا فرمائی۔ فالج زدہ اچھا ہو گیا۔ ایک مرتبہ امیر المومنین حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم اپنے دونوں شہزادوں حضرت سیدنا امام حسن و امام حسین رضی اللہ عنہ کے ساتھ حرم کعبہ میں ظاہر تھے کہ دیکھا وہاں ایک شخص خوب رو رو کر اپنی حاجت کے لیے دعا مانگ رہا ہے۔ آپ کرم اللہ وجہ الکریم نے حکم دیا کہ اس شخص کو میرے پاس لاؤ۔ اس شخص کی ایک کروٹ چونکہ فالج زدہ تھی لہٰذا زمین پر گھسیٹتا ہوا حاضر ہوا۔ آپ کرم اللہ وجہ الکریم نے اس کا واقعہ دریافت فرمایا تو اس نے عرض کی یا امیر المومنین میں گناہوں کے معاملے میں نہایت بے باک تھا۔ میرے والد محترم جو کہ ایک نیک اور صالح مسلمان تھے مجھے بار بار ٹوکتے اور گناہوں سے روکتے تھے۔ ایک دن والد ماجد کی نصیحت سے مجھے غصہ آ گیا اور میں نے ان پر ہاتھ اٹھا دیا۔ میری مار کھا کر وہ رنج و غم میں ڈوبے ہوئے حرم کعبہ میں آئے اور انہوں نے میرے لیے بد دعا کر دی۔ اس دعا کے اثر سے اچانک میری ایک کروٹ پر فالج کا حملہ ہو گیا اور میں زمین پر گھسیٹ کر چلنے لگا۔ اس غیبی سزا سے مجھے بڑی عبرت حاصل ہوئی اور میں نے رو رو کر والد محترم سے معافی مانگی۔ انہوں نے شفقت سے مغلوب ہو کر مجھ پر رحم کھایا اور معاف کر دیا۔ پھر فرمایا بیٹا چل، میں نے جہاں تیرے لیے بد دعا کی تھی وہیں اب تیرے لیے صحت کی دعا مانگوں گا۔ چنانچہ ہم باپ بیٹے اونٹنی پر سوار ہو کر مکہ معظمہ آ رہے تھے کہ راستے میں یکایک اونٹنی بدک کر بھاگنے لگی اور میرے والد ماجد اس کی پیٹھ پر سے گر کر دو چٹانوں کے درمیان وفات پا گئے۔ اب میں اکیلا ہی حرم کعبہ میں حاضر ہو کر دن رات رو رو کر خدا تعالیٰ سے اپنی تندرستی کے لیے دعا مانگتا رہتا ہوں۔ امیر المومنین حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم کو اس کی داستان عبرت نشان سن کر اس پر بڑا رحم آیا اور فرمایا اے شخص اگر واقعی تمہارے والد صاحب تم سے راضی ہو گئے تو اطمینان رکھو، انشاءاللہ سب بہتر ہو جائے گا۔ پھر آپ کرم اللہ وجہ الکریم نے
چند رکعت نماز پڑھ کر اس کے لیے دعائے صحت کی، پھر فرمایا قم یعنی کھڑا ہو۔ یہ سنتے ہی وہ بلا تکلف اٹھ کر کھڑا ہو گیا اور چلنے پھرنے لگا۔ سبحان اللہ۔ یاد رکھیں ناظرین، جس طرح ہم رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے عقیدت اور محبت رکھتے ہیں، اسی طرح ہمیں حضرت علی کرم اللہ وجہ کریم شیر خدا سے بھی محبت ہونی چاہیے اور ان کی تعظیم ہونی چاہیے، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کی اولاد اور اہل بیت سے بھی ہمیں محبت اور ان کی تعظیم ہمارے دلوں میں ہونا چاہیے۔ یاد رکھیں ناظرین، جس طرح ہم اب ان اولاد علی یعنی اہل بیت سے محبت رکھتے ہیں اور عقیدت رکھتے ہیں، اس طرح اللہ تعالیٰ بھی ہمیں اس کا صلہ اور اس کا بدلہ بہت ہی بہتر عطا فرماتا ہے۔ یہاں پر مفسر اکرام لکھتے ہیں، ابو جعفر نامی ایک شخص کوفہ میں رہتا تھا۔ لین دین کے معاملے میں وہ ہر ایک کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آتا تھا، بالخصوص اولاد علی کا کوئی فرد اس کے یہاں کچھ خریداری کرتا تو وہ جتنی بھی کم قیمت ادا کرتا قبول کر لیتا، ورنہ حضرت مولا علی شیر خدا کرم اللہ وجہ کریم کے نام قرض لکھ دیتا۔ گردش دورہ کے باعث سے وہ مفلس ہو گیا۔ ایک دن وہ گھر کے دروازے پر بیٹھا تھا کہ ایک آدمی ادھر سے گزرا اور اس نے مذاق اڑاتے ہوئے کہا، تمہارے بڑے مقروض یعنی حضرت مولا علی شیر خدا کرم اللہ وجہ کریم نے قرض ادا کر دیا کیا نہیں؟ اس کو اس طنز کا سخت صدمہ ہوا۔ رات جب سویا تو خواب میں جناب رسالت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت سے شرفیاب ہوا۔ حسنین کریمین یعنی حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہمراہ تھے۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے شہزادگان سے دریافت کیا، تمہارے والد صاحب کا کیا حال ہے؟ حضرت مولا علی شیر خدا کرم اللہ وجہ کریم نے پیچھے سے جواب دیا، یا رسول اللہ میں حاضر ہوں۔ ارشاد ہوا، کیا وجہ ہے کہ اس کا حق ادا نہیں کرتے؟ انہوں نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم میں رقم ہمراہ لایا ہوں۔ فرمایا اس کے حوالے کر دو۔ حضرت مولا علی شیر خدا کرم اللہ وجہ کریم نے ایک اونی تھیلی ان کے حوالے کر دی اور فرمایا یہ تمہارے حق ہیں۔ رسول مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا اسے وصول کر لو، اور اس کے بعد بھی ان کی اولاد میں سے جو قرض لینے آئے اس کو محروم نہ لوٹانا۔ آج کے بعد تمہیں فقر و فاقہ اور مفلسی و تنگ دستی کی شکایت نہیں ہوگی۔ جب بیدار ہوا تو وہ تھیلی اس کے ہاتھ میں تھی۔ اس نے اپنی بیوی کو بلا کر کہا، یہ تو بتاؤ کہ میں سویا ہوں یا جاگ رہا ہوں؟ اس نے کہا، آپ جاگ رہے ہیں۔ وہ خوشی کے مارے پھولا نہیں سماتا تھا۔ سارا قصہ اپنی زوجہ محترمہ سے بیان کیا۔ جب مقروض کی فہرست دیکھی تو اس میں حضرت مولا علی شیر خدا کرم اللہ وجہ کریم کے نام ذرہ بھر بھی قرضہ باقی نہ تھا۔ سبحان اللہ۔ حضرت علی مولا مشکل کشا شیر خدا کا مختصر تعارف۔ خلیفہ چہارم، جانشین رسول، زوجہ بطول حضرت سیدنا علی بن ابی طالب کرم اللہ وجہ کریم کی کنیت ابو الحسن اور ابو تراب ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہنشاہ ابرار، مکی مدینے کے تاجدار، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے چچا ابو طالب کے فرزند ہے۔ آپ واقع فیل کے 30 سال بعد جب حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عمر شریف 30 برس کی تھی، آپ 13 رجب المرجب بروز جمعہ مبارک حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہ کریم خانہ کعبہ شریف کے اندر پیدا ہوئے۔ مولا مشکل کشا حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ کریم کی والدہ ماجدہ کا نام حضرت سیدنا فاطمہ بنت اسد رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ آپ کرم اللہ وجہ کریم 10 سال کی عمر میں ہی دائرہ اسلام میں داخل ہو گئے تھے اور شہنشاہ نبوت، تاجدار رسالت، شافی امت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے زیر تربیت رہے اور تا دم حیات آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی امداد و نصرت اور دین اسلام کی حمایت میں مصروف عمل رہے۔ آپ کرم اللہ وجہ کریم مہاجرین اولین اور عشرہ مبشرہ میں شامل ہونے اور دیگر خصوصی درجات سے مشرف ہونے کی بنا پر بہت زیادہ ممتاز حیثیت رکھتے ہیں۔ غزوہ بدر، غزوہ احد، غزوہ خندق وغیرہ تمام اسلامی جنگوں میں اپنی بے پناہ شجاعت کے
ساتھ شرکت فرماتے رہے اور کفار کے بڑے بڑے نامور بہادر آپ کرم اللہ وجہ الکریم کی تلوار ذوالفقار کے قاہرانہ وار سے واصل نار ہوئے۔ امیر المومنین حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد انصار و مہاجرین نے دست بابرکت پر بیعت کر کے آپ کرم اللہ وجہ الکریم کو امیر المومنین منتخب کیا اور 4 برس 8 ماہ 9 دن تک مسند خلافت پر رونق افروز رہے۔ سن 17 یا 19 رمضان المبارک کو ایک خبیث خارجی کے قاتلانہ حملے سے شدید زخمی ہو گئے اور 21 رمضان شریف یکم شنبہ اتوار کی رات جامع شہادت نوش فرما گئے۔ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم خالص پاک سعادات کی جڑ اور بنیاد ہیں۔ واصل باللہ ہونے یعنی اللہ عز و جل کا مقرب بننے کا سبب اور فضائل ولایت ملنے کا دروازہ ہے۔ آپ کرم اللہ وجہ الکریم پر لاکھوں سلام۔ ناظرین، ہمارا ویڈیو آپ کو کیسا لگا ہمیں کمنٹ کر کے ضرور بتائیں۔ اللہ تعالی ہمیں حضرت مولا علی مشکل کشا کرم اللہ وجہ الکریم کی راہ پر چلنے، ان کی سنتوں کا پابند بنائے اور ہم پر حضرت مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کی نظر خاص اور رحمت نازل فرمائے۔ آمین۔